مرحبا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ 10ویں پارے کا خلاصہ ہے اور یہ شروع ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ یہاں سے. اور اس میں جو زیادہ تر اس میں آپ کو ملیں گے کہ جنگوں کا ذکر اور جو اس کی جو مال غنیمت کی تقسیم اور جن کے بھی حصے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جب مکے میں رہتے تھے لوگ تو ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت نہیں تھی اور سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. سورۃ انفال میں ظاہری بات ہے جو وار بوٹی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو ابھی میں نے کچھ کہا تھا، مال غنیمت، تو وہ اس کی تقسیم یہ وہ کیونکہ لوگوں نے شاید منافقین بھی، تو مدینے میں منافقین کا جرثومہ پایا جاتا تھا، بہت سے لوگ مکس اپ ہو گئے تھے. مکے میں یہ مسائل نہیں تھے، مکے میں جنگیں نہیں ہوئی تھیں کیونکہ مکی دو آپ وسلم کی جیسے 40 سال کی عمر میں پہلے 40 سال ہم نکال دیتے ہیں کیونکہ 40 برس میں وحی نازل ہوئی. پہلے 3 سال جو تھے وہ خفیہ، استغفر اللہ، خفیہ نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو دعوت کی، اور اس کے اگلے کچھ سالوں میں پھر سب کو دعوت کی. تو مکہ کا جو دور ہے یہ ہے پہلے 13 برس، اس کو کہتے ہیں، جب قرآن یہ اترا ہے اس کو کہتے ہیں مکی دور. آخری جو 10 برس ہیں اس میں اگر آپ حنین میں ہیں، اگر آپ مکے میں ہیں، اب آپ حدیبیہ کے ساتھ سفر جہاں پہ بھی آیتیں نازل ہوئیں وہ سارے کے سارے مدنی دور، اس کو مدنی قرآن اور مکی قرآن. اچھا، وہ آخری 10 برس ہیں. تو اس سورۃ انفال، سورۃ توبہ وغیرہ یہ آپ کو بھی مل جائیں گی. اس کا سیکوینس آپ کو تب پتہ چلے گا کہ کون سا ایونٹ پہلے ہوا تھا اور کون سا بعد ہوا تھا. اس لیے میں بار بار ایمفسس کر رہا ہوں کہ آپ کو سیرت کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا واقعہ پہلے ہوا تھا. تو یہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ، تو ظاہری بات ہے سورۃ توبہ آخر میں جب فتح مکہ ہو چکا تھا تو موٹی موٹی بات یہ ہے کہ مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو وہاں پہ جنگیں شروع ہوئیں. جو مین جنگیں ہیں، چھوٹے سرایا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو مین جنگیں تھیں وہ جنگ بدر سب سے پہلے ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی جو ہم لوگوں نے دونوں ہی میرا خیال پڑھ لی ہیں، اور پھر جنگ خندق ہوئی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آئندہ کے بعد یہ لوگ اٹیک نہیں کریں گے، ہم لوگ اٹیک کریں گے. پھر اس کے بعد عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تو ایک ٹریٹی سائن ہو گئی، مطلب ایک معاہدہ ہو گیا کچھ برس کے لیے کہ چلیں ہم لڑائی وغیرہ نہیں کرتے ہیں، آپ اگلے سال آ کے عمرہ کر لیں. تو عمرہ بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن قریش مکہ نے وہ ٹریٹی جو تھی وہ بریچ کی، وہ معاہدہ بیسیکلی توڑا. پھر انہوں نے آ کے صلح صفائی کرنے کی کوشش کی. اس دوران خیبر ہو گیا یا مسلمان قوت میں آ گئے یا جو بھی، اب انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے معافی تلافی ہو جائے، دوبارہ معاہدہ جو حدیبیہ کا ہے وہ رینول ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا تب مسلمان کمزور حالت میں تھے، ان کی اتنی فورس نہیں تھی، اور اب اللہ نے یہ جو پلان دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ کو جو ایک دفعہ تلوار کھل گئی ہے بدر کے موقع پہ، تو اب یہ کھلے گی، اب یہ بند واپس میان میں نہیں جائے گی. تو یہ پھر مسلسل، کیونکہ پہلے تو شاید نہ ہوتا لیکن ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے ایسا نہیں سوچا ہوگا، لیکن بعد میں ان کو سمجھ میں آیا کہ اب تو یہ آئیں گے. تو پھر فتح مکہ ہوا. فتح مکہ جب ہو گیا اس کے بعد پھر سورۃ توبہ کی آیتیں ہیں کہ ان کو باقاعدہ طور پہ باہر نکالا گیا. تو وہ بعد میں آئے گی، تو اس لیے آپ کنفیوز نہ ہو جائے گا. تو یہ وار کوٹی کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جس میں جنگ بدر کا شروع میں جو اللہ کا دین
غالب ہونا شروع ہوا تھا. بے شک احد میں تھوڑی سی نقصان ہو گئے، لیکن وہ تو شروع تھی نا، جنگیں تو شروع تھیں. اور اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا مسلمانوں کو کہ یہ جو جنگ ہے آپ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرو، کیونکہ ہتھیاروں سے آپ کے پاس بہت زیادہ فورسز. اور جنگ حنین جو کہ فتح مکے کی بھی بات ہوئی، اس میں تو 12,000 کی فوج تھی. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ پہلے نہیں ہم لوگ مطلب ہارتے تھے، اب کیا؟ تو تب وہ تقریباً ہار پڑ گئی. اگر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل نہ کرتے، اللہ کی مدد نہ آتی، تقریباً مسلمان. اور وہ اتنی ایسی آیتیں ہیں کہ وہ حنجرہ کہتے ہیں، یہ گلے تک تمہاری جان آ گئی تھی اور تتر بتر ہو گئے دیتے ہیں مسلمان، کیونکہ وہ ان کے پاس بھی تو کافروں کے پاس بھی بڑی فورس تھی. لیکن چونکہ 12,000 کی فورس دیکھ کے تو مسلمان انہوں نے سوچا کہ آج جو ہے نا. تو اللہ نے جنگ بدر سے لے کے ہر جگہ پہ یہی ہمیں سمجھایا. بلکہ یہ ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھ لیا غزہ میں کیا ہوا، آپ نے دیکھ لیا اس سے جو موسٹ ریسنٹ ہے افغانستان میں کیا ہوا. آپ لوگ دیکھتے ہو کہ کم وسائل والے لوگ بھی بڑے بڑے جنگیں، ہاں نقصان ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ، لیکن جنگ نہیں جیت پاتے. تب کا یہ چل رہا ہے سلسلہ. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے مقابلہ کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، اللہ کو یاد کرنا، ایسے وقت میں اللہ کا ذکر کرنا. اور جو فتح کے اسباب و ہتھیاروں سے نہیں ہے، بلکہ آپ کی محنت اور اللہ کی ان کی محنت ہمارا کام ہے. ہم لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بہادر تھا، میں نے بہت محنت کی، یا میں نے کوئی یہ دین کا کوئی بھی کام کیا ہے، کوئی حلقہ کیا ہے، کوئی بھی قرآن. تو یہ نہ سمجھے کہ میری نہیں محنت، کوئی محنت نہیں تھی، یہ اللہ کا فضل تھا. اللہ جس کو عطا کرے تو سارے کا سارا کریڈٹ اللہ کو. ہاں یہ ہے کہ انسان صرف جو گائیڈ لائن ہے اللہ کی اس کو فالو کرے. تو یہ چیز پہلے سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں آیات میں، کیونکہ یہ جنگوں کا دور ہے اور انسان عام طور پہ جنگ جیت کے یا عام کرکٹ کا میچ جیت کے بھی وہ بڑا فخر سے پھولا نہیں سماتا، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مدد جو ہوتی ہے. تو اللہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور آپ کے جو بھی جو ہائی رائکی ہوتی ہے، جو بھی مطلب لیڈرشپ ہے، آپ فضول میں ان کے ساتھ فضول میں مت، کیونکہ منافقین یہی کام کرتے تھے نا، فضول میں پنگا لیتے تھے، فضول میں آرگومنٹیں. تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ آپ نظم کی پابندی کی کریں. اب وہ منافقین باتیں بھی کیا کرتے تھے. جو آخری جنگ ہوئی تھی اس کا ذکر میں آپ کو کروں گا، وہ رومن امپائر سے تھی. تب بھی انہوں نے بہانے تراشے. غزوہ خندق میں بھی یہ آدھے میں سے کچھ لوگ وہ منافقین کی ٹیم لے کے نکل گئے. اور جنگ بدر میں بھی یہ باقاعدہ مذاق اور ٹانٹ اور ٹھٹھا لگاتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو 3 گنا بڑا لشکر تھا، اس سے ٹکرا گئے، ان کو تو معاذ اللہ مطلب نادان کہتے تھے. تو اللہ نے ان کا جواب دیا. پہلے ہی اس بارے میں قریش مکہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے تھے پہلے میں کہ یہ دیکھو ان کو معاذ اللہ استہزاء. تو انہوں نے اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تم سے مذاق، تم لوگ نالائق ہو. تو یہ اب منافقین بھی یہی ایسا ہی کچھ ان کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ میدان جنگ میں نہیں بھی تم جاؤ گے تو گھروں میں بھی، یہاں ایک دوسری آیت ہے بروج المشیدہ، اس میں بھی اگر قلعوں میں بھی غصے پڑے ہو گئے یا گھروں میں کیا موت نہیں آنی، تو اس کا بھی ایک عکاسی کی جاتی ہے قرآن کی آیات میں. جو برے لوگوں کو فرشتے پکڑتے ہیں، خواہ وہ گھر میں ہیں یا جہاں پہ بھی ہے، تو ان کے منہوں کے اوپر اور ان کی پیٹھوں پہ تھپڑ لگتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ جنگ بدر سے لے کے ہر جنگ کے اپنے جو بھی پریپ ہے آپ لوگوں کا، وہ آپ لوگوں نے تیاری، جنگی تیاری اس پوری رکھیں. فزیکل فٹنس بھی آج کے دور میں جو انٹلیکچول بھی ہے، یا آئی ٹی کا دور ہے، یا ماڈرن وارفیئر، یا جو بھی. تو پرانے زمانے سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا ہوا کہ اگر آپ کو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے یا اپنی جو بھی اپنی ساری جنگی ضروریات وہ اپنا پوری رکھیں.
اب جنگ بدر میں ایک مسئلہ ہو گیا کہ مسئلہ، لیکن ایک واقعہ بہت نازک اس طرح آ گیا کہ اس کے قیدی جو تھے ان کا کیا کیا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت وہ فطرتاً وہ مطلب ہمبل تھے، وہ نرمی تھی، تو انہوں نے مشورہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے کہا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، تو چلے نیا نیا اسلام ہے تو مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سب کو اپنے رشتہ داروں کو بلائیں جن کے رشتہ دار خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، ان کی کمر توڑ دیں۔ تو بعد میں اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کی بات کو زیادہ ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی سخت آیات ہیں، تو پھر اللہ کو یہی پسند تھا کہ ان کی کمر ٹوٹ جاتی اور یہ فدیہ وغیرہ قبول نہ کیا جاتا، لیکن اللہ کا ایک مشیت بھی تو ہوتی ہے، جب زور میں ہو تو پھر یہ تب ٹوٹے ہوتے تو شاید ان کی دوبارہ ہمت نہ ہوتی۔ اگلے ہی سال تو یہ ایک دو برس میں تو جنگ احد میں کتنا پھر نقصان کر گئے۔ تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومن جو اصلی مومن ہے، حقیقی مومن، وہ اپنے ہجرت کر کے مال جان سے جہاد بھی کرتا ہے، اور مدینے میں جو انصار تھے ان کی بھی کافی اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا کہ ان لوگوں نے بھی تو ظاہری بات ہے اکاموڈیٹ کیا تھا، اثار اور قربانی تھی۔ تو ہاں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو کافر جو لڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ ہمیں کوئی وہ نرم گوشہ وہ اللہ نے اپروو نہیں کیا۔ یہ ہے وارس، یہ ہم اپنے ہمسائے جو ہوتے ہیں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ ہر جگہ پہ ان کی ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے، کیونکہ یہ سورۃ توبہ کی بھی باتیں مس کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو قتل کر دو جہاں پہ یہ ملے، نہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں، سورۃ توبہ شروع ہو رہی ہے، کہ بلکہ ابھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ سورۃ توبہ جب یہ فتح مکہ کے بعد کی ہے، ٹھیک ہے، یہ جنگوں کے بعد کی جب ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بھی اپنی پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری، پوری اتمام حجت وہ کہتے ہیں، اپنا کردار پیش کیا، پھر ان کے سامنے تبلیغ دی، 13 سال وہ اور 8 سال یہ ہو گئے، اتنے سالوں کے بعد، اور انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ حق کیسے غالب آتا ہے، اتنے مطلب کرشمے دیکھ لیے، ساری چیزیں دیکھ لی، اب بھی وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو پھر اللہ نے تب بھی ان کو ایسے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے یہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، ان کو جنہوں نے بات سننی ہے اسلام کی، جن کو کلیئر نہیں ہوئے، کوئی ایسی باتیں رہ گئی ہیں تو ان کو دوبارہ سنائی جائیں اور پھر ان کو محفوظ مقام پہ بھی پہنچایا جائے۔ لیکن اگر یہ نہ تو ایمان لے کے آتے ہیں، نہ مکہ چھوڑتے ہیں، نہ یہ اوپر سے یہ، تب ان کو اتنے وارننگ کے بعد کہ ڈیپوٹیشن کے آرڈر دے دیے، سارا کچھ کر ابھی نہیں جا رہے ہیں، تو پھر ان کو جہاں آپ، کیونکہ وہ فتنہ جو بچ جائیں گے وہ تو فتنہ چاہتے ہیں، پہلے بھی تو جنگیں لڑی تھی نا انہوں نے، پھر قوت سے ابھرنا تھا، تو ان لوگوں کو جو یہ باتیں نہیں سنی اتنے سالوں کے بعد، ابھی بھی ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نہیں، تو پھر آپ علیحدہ رہ لو جا کے، تو اگر وہ اس میں سے نہیں نکلتے، ریٹیلیٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تھی یہ والی بات، تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ سورۃ توبہ واحد یہ ایسی صورت ہے جس میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو ظاہری بات ہے سخت اللہ کے احکام تھے۔ اچھا، اس سے پہلے فتح مکہ ہوا تھا، اب آپ کو قرآن میں ترتیب تھوڑی آگے پیچھے نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فتح مکہ سے پہلے میں نے بتا دیا کہ صلح حدیبیہ ہوا تھا، تو یہ سارے آپ کو واقعات وہاں پہ مل جائیں گے کہ صلح حدیبیہ میں بیسیکلی مسلمانوں نے عام سفر کیا، تو انہوں نے اجازت نہیں دی، بلکہ حضرت عثمان ایز اے ڈیلیگیشن اندر گئے مکے کے، یہ مکے کے تھوڑے سے باہر تھے، تو یہ خبر چل پڑی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، تو وہ پھر 1400 پلس صحابیوں نے ایک وعدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
اور وہ ہم آگے پڑھ لیں گے آیات میں کہ مطلب جب اس کا ٹائم آئے گا کہ وہ بیت رضوان ایسے ہوئی، اللہ کو پسند ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ یہ جو آپ وسلم کا ہاتھ کے اوپر وہ ہاتھ رکھ رہے تھے تو ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، تو اتنی بڑی پھر وہ ٹریٹی سائن ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو بڑی مزے کی وہاں پہ چیزیں ہیں، بڑا سیکھنے کا ہے۔ تو یہ آپ لوگ صلح حدیبیہ وغیرہ یہ ساری اور فتح مکہ یہ جب آپ لوگ خود پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب کئی لوگوں نے جب فتح مکہ کے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم غلطیاں ہو گئی ہیں، صلح حدیبیہ دوبارہ سے رینیول کر دیں، لیکن اللہ نے قبول نہیں کی، اللہ کے نبی نے قبول نہیں کی۔ تو ان میں سے پھر اب وہ لوگ کہہ رہے تھے، کئی لوگ جان بوجھ کے بھی، جن کے رشتہ دار تھے یا جو بھی، کہ یہ حاجی ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں قریش مکہ، اور خانہ کعبہ کی مطلب صفائی وغیرہ کا ان کا ہوتا ہے، یا تو ان کے ساتھ کوئی رعایت وغیرہ یہ وہ۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ مکے والے میں جہاں پہ کفر اور شرک جیسے بڑے جرائم ہوتے ہیں، تو یہ والی یہ جزوی نیکی ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ اب وہ آیت ہے جو ہمیں، بلکہ میں یہ والی آیت کہیں سے نکال کے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے کہ مجھے بڑے کمپریہنسولی یہ ڈاکٹر اسرار صاحب آپ ان سے دیکھ لیجئے گا یا کہیں سے بھی، تو I'm really sorry کہ مجھے پریپ کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے تیاری نہیں کی ہوئی، تو میں یہ کھولتا ہوں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بیسکلی، پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں اس کو سینیریو، پھر میں پڑھتا ہوں وہ کھول کے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ہی سمجھے آپ، اللہ تعالیٰ نے دو پلڑے رکھے تھے، جیسے وہ پرانے زمانے کا سکیل ہوتا تھا ایسے، تو ایک سکیل میں 8 چیزیں ہیں اور ایک سکیل میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک سکیل میں اللہ تعالیٰ نے جو 8 چیزیں رکھی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان کی محبت 8 چیزوں کی۔ اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہاری جو مال و دولت ہے، یہ 5 چیزیں، اور پھر جو تمہارے بزنسز ہیں اور تمہارے گھر، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، میں ابھی آیتیں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اور یہ ساری جو 8 چیزیں ہیں یہ ان کی محبت زیادہ بڑھ گئی کس سے؟ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، اللہ کہتا ہے فتربصوا، پھر تم ٹھہرے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے کہ اللہ فاسق کو وہ ہدایت نہیں دیتا، لیکن یہ میں آپ کو آیت بتانی ضروری ہے، یہ آپ لوگ سٹڈی کیجئے گا۔ معاف کیجئے گا میں ریڈی نہیں تھا تو یہ میں بھی کھول رہا ہوں۔ آئی تھنک یہ سورۃ توبہ کی مڈ میں ہی ہوں گی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہیں، ان کان آباؤکم وابناؤکم۔ شروع میں ہونی چاہیے تھی۔ ہاں یہ آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ترجمہ آپ لوگ کو کر دیا، بس آپ نے یہ گنتی کرنی ہے، یہ دیکھیں۔ قل ان كان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ میری ایک فیورٹ آیت ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کو۔
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. اب یہ دیکھیں، كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، تمہارا جو کلین ہوتا ہے، جو خاندان ہے، عشیرتکم واموال اقترفتموها، وہ آپ کا مال، وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ زینت والے جو گھر تم آپ لوگ ڈیزائن کر کر کے ان کو آرکیٹیکچر کر رہے ہو، احب الیکم، اگر یہ زیادہ محبوب ہو گئے ہیں تم لوگ، یہ 8 چیزیں کن سے؟ یہ 3 چیزوں سے، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو اچھا میں ایگزیکٹ ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور اگر یہ تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ کی جہاد سے بھی عزیز ہوں، محبوب ہوں، تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ I'm sorry، مجھے یہ چیزیں ریڈی رکھنی چاہیے تھی۔ اینی وے، تو یہ ایک سیریس ایشو ہے، ہم لوگ یہ سمجھیں کہ یہ سینسٹیو ایریا ہے۔ غزوہ حنین کا جو ذکر ہے، میں نے آپ کو ترتیب بتا دی، غزوہ موٹی موٹی ترتیب: غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ، پھر انہوں نے بریچ کیا، توڑ دی، پھر فتح مکہ ہوا، پھر غزوہ حنین، اور اس کے بعد میں آخر میں کہیں جا کے غزوہ تبوک ہو رہا ہے۔ وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، جب منافقین جانا ہی نہیں چاہتے تھے گرمی کی شدت میں، لیکن غزوہ حنین میں لوگوں کو، جو میں نے آپ کو بتا دیا، تو پھر ان کو تقریباً وہ ہار رہے تھے، تو پھر اللہ کے فرشتے اللہ نے ان کی مدد کے لیے بھیجے، اور پھر وہ حنین فتح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ تو اسی صورت میں بتایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہدایت اور نظام حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس کل نظام زندگی پر غالب کر دی جائے۔ تو اللہ کے نبی عدل قائم کرنے، ظلم کا استحصال کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے نا، شرک سے نجات اور اللہ کی وحدانیت کو بتانے کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک آیت آپ کو ایسے بھی ملے گی جو کرپٹ قسم کے علماء سو کہ بنے بیٹھے ہیں، عالم بن کے، بڑے وہ چودھری بنے ہوئے ہیں، دیندار بنے ہوئے ہیں، اللہ کے قرآن، تو اللہ نے ان کو دنیا میں ایسے علماء سو، دنیا دار، جو ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، پھر ان کے لیے وعید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ غزوہ تبوک جب ہوئی، غزوہ حنین کے بھی آخر میں، تو پھر وہ گرمیوں کا موسم تھا، اور وہ مطلب غزوہ روم کا مطلب یہ ہے کہ یہ یورپ کا رومن امپائر کی بات ہو رہی ہے، وہ وہاں کی سپر، تب فارس اور روم، یہ 2 سپر طاقتیں تھیں۔ تو اب سارے عربیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان اپنے گھر میں بھی نہیں، ادھر جا کے اٹیک کر رہے ہیں، ویسے دھاگ بیٹھی پھر تو اس کے بعد مسلمان چڑھتے ہی دوڑے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی قبل آخری غزوہ تھا، اور اس کے بعد منافقین نے کیونکہ بہانے تراشے اور یہ کیا، اور پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو تب سمجھ ہی نہیں آتی، ہم جھوٹے بہانے کی بھی، اب اللہ بتا رہے ہیں، ان کی طبیعت ہی ایسی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے تم بہانے لگا رہے ہو، لیکن وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن آئندہ کے بعد تم لوگ نہیں جا سکتے۔ تو
غزوہ تبوک مشکل ترین غزوہ اس لیے بھی تھا کہ گرمی بھی بہت تھی، بہت 600 مائل کا تو صرف سفر تھا اور سواریاں بھی پوری نہیں تھیں، تو لوگوں کا جو جو کھجوریں یا ایسا اناج جو پکا ہو تیار ہے، اب اس کو اتارنے کے لیے لیکن جہاد کا تو منافقین کے اوپر تو بڑا ہی عذاب پڑ گیا، تو انہوں نے تو بہانے تراشنے شروع کیے، تو پھر اللہ نے باہر نکلے، وہ آگے سے لڑائی کافی دیر ادھر رہے لیکن وہ لڑائی کے لیے نہیں آئے، لیکن دھاگ بیٹھ گئی کہ یہ کون سے لوگ ہیں یہ تو، اور وہ بہت بڑی فوج تھی، وہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں سے بہت بڑی فوج تھی ان کی، اور ان کی آرگنائز ملٹری تھی، لیکن ان کا جو چیلنج تھا ان کی ہمت ہی نہیں آئی کہ وہ باہر نکل گئے اور لڑتے۔ اور اللہ نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کو، مومنین کو، اگر ان کو جنگ جیت جاتے ہیں تو جنگی فائدے ہوں گے، اور اگر وہ اپنی شہادت میں ان کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے تھے، پھر ان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کے نبی کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، نہیں، ان کو ساری چیزیں آپ لوگ کے بہانے سمجھ آ رہے ہیں، لیکن وہ بیسکلی آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک ہی طرح کے اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ لوگوں کو بھی نیکی کرنے سے روکتے ہیں، مال بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، ان پہ لعنت اللہ تعالیٰ نے برسائی، اور ان کو بتایا کہ یہ ایک جگہ پہ بتایا کہ کافروں کا حشر ہوگا، ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ یہ اسفل، یعنی کہ سب سے نیچے جو سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہوگا وہاں پہ ان کی شامت آئے گی۔ تو ان کے کنٹراسٹ میں مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کے لیے وہ بڑی نعمتیں ہیں۔ اچھا، اللہ کے ساتھ جو وعدہ خلافی جو معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو اللہ ہمیں دے گا نا خیرات کرنے کے لیے، ہمیں بھی ملے، اپنے فضل سے ملے، لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی کیا کریں گے، تو ظاہری بات ہے منافق بعد میں تو اب یہ کڑوی گولی ہے جو کہ ہم لوگوں نے بھی تو اسی کہا جاتا ہے نا، ہمارے ملک کا نام لیا جاتا ہے اور یہ کلمے کے نام پہ تو کتنے برس ہو گئے، کیا ہم لوگوں نے یہ وعدہ نہیں اپنے رب سے کیا تھا کہ اللہ ہمیں ایسا ٹکڑا اگر مل جائے جہاں پہ ہم اپنی اسلامی ریاست بنائیں گے، تو اسلامی قوانین آپ کو نظر آتے ہیں؟ جب ہم اللہ سے بے ایمانی کرتے ہیں نا تو پھر یہ جو حالات ہیں وہ اللہ نے کیا خود ہی نہیں قرآن میں بتا دیا کہ اگر انجیل والے لوگ، پرانے لوگ وہ امپلیمنٹ کرتے اپنی شریعت کو، اپنی ساری چیزوں کو، تو اللہ تو خزانے کھول دیتا، تو ہمیں سب کو سوچنا ہے کیوں نہیں کھل رہے ہمارے پر، اتنے سال ہو گئے، خزانے دور کی بات چلو تھوڑا ایوریج، لیکن اور منافقین جب یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ غزوہ تبوک میں یہ گرمی ہے، یہ کیسے ہم لوگ، یہ اللہ کہتے ہیں کہ نار جہنم جہنم اشد حرا، جہنم کی جو وہ تو بڑی سخت ہے، اس کا اس کے ساتھ کیا کمپیریزن کر رہے ہو، اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ آخری غزوہ تھا، پھر اس کے بعد ان کی وسعادت بھی ختم ہو چکی، ایکسپوز بھی ہو گئے بیسکلی۔ یہ ہو گئے ہمارے 10 سپارے انشاءاللہ۔